الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرت قبلہ صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، خطیب بے مثال حضرت مولانا عبد الحنان صاحب صدیقی مد ظلہم، جامعہ مسجد منڈی بہاؤالدین کے مرکزی خطیب حضرت مولانا عبد الماجد صاحب مد ظلہم، حضرت مولانا قاری عبد الواحد صاحب، دیگر سٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات کے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں تلاوتیں بھی ہوئیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز جیسے ہمارے بھائی سٹیج سیکرٹری صاحب اعلان فرما رہے تھے، پچھلے دنوں منڈی بہاؤالدین کے قرب و جوار میں جن دوستوں نے محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی رحمت کے سہارے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ بھی آپ حضرات کے سامنے سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی ایمان پرور تفصیلات اور نظارے بھی آپ حضرات ملاحظہ کریں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دوست ذرا قریب ہو جائیں تاکہ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، یہ جگہ فارغ ہے۔ اے صوفی جی ادھر آگے ہو جائے، میں تینوں آوازیں دینا تے پرنو منہ شریف کر لے، اور انہوں وہ قریب قریب ہو جاؤ یار، سنا نہیں، آ جاؤ بھائی، ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، جگہ بنا دو، جو دوست کھڑے ہیں ان کو سہولت ہو جائے گی۔ ہیلپ وہ کوئی حرج نہیں میاں، کرین تے ہن آن تو رہی، میرا مسکین دی گل ہی مان لو، وہ ثواب ہوئے گا۔ آ جاؤ بھائی، قریب قریب ہو جائے۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں، اور جو ساتھی وہ سامنے بالکل دروازے پر کھڑے ہیں ان سے بھی درخواست ہے اب بیٹھ جائیں، زیادہ افراتفری نہ ہو، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، جگہ ہے میاں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے مہمانان گرامی اتنے زیادہ تعداد میں ہیں کہ مجھ مسکین کے لیے زیادہ دیر گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ آج کی مجلس میں نئی کوئی بات کہنے کی بجائے آج سے تقریباً 48-50 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعہ کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا 22 مئی 1974 کو چناب ایکسپریس کے ذریعے ایک وفد روانہ ہوا۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کے شہر کا نام ربوہ تھا، اور آج کل اس کا نام چناب نگر ہے۔ جس دن ربوہ کا نام تبدیل کر کے چناب نگر رکھا گیا،
اس دن میں نے قادیانی کرم فرماؤں سے کہا تھا آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے، وقت آئے گا کہ تمہارا نشان بھی مٹے گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، وہ چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی، قادیانیوں کی اس زمانے میں عادت تھی کہ انہوں نے ان طلباء میں اپنی جماعت کا لٹریچر تقسیم کیا۔ طلباء کی جیسے عادت ہوتی ہے، انہوں نے لٹریچر کے ٹکڑے کیے، ختم نبوت زندہ باد، گاما کانا ٹھا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے نعرے لگائے۔ 1970 کے الیکشن میں قادیانی جماعت نے باقاعدہ جماعتی حیثیت میں ان کے مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سبھی نے الیکشن کمپین میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا۔ بعد میں مرزا ناصر احمد کا انٹرویو چھپا اور انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے جماعتوں کے منشور کو پڑھا، میں نے استخارے کیے اور مجھے اشارے ہوئے کہ تم پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دو۔ جب اس کا انٹرویو چھپ کر آیا اور آگے چل کر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، میں نے مرزا ناصر احمد کو چناب نگر میں تقریر کرتے ہوئے پکار کر کہا تھا کہ مرزا ناصر، تم تو کہتے ہو کہ مجھے اشارے ہوئے تھے کہ پیپل پارٹی کا ساتھ دو، اسی پیپل پارٹی کی حکومت نے تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، لگتا یہ ہے کہ اشارہ کرنے والے نے تمہیں کہا کہ پیپل پارٹی کا ساتھ دو اور ان کو کہا کہ آ رہے ہیں انہیں ٹھکانے لگا دو۔ قادیانی جماعت اس کا کوئی جواب نہ دے پائی۔ میرے بھائیوں، 29 مئی کو اسی چناب ایکسپریس کے ذریعے پشاور سے ان طلباء نے واپس آنا تھا۔ سرگودا، پنڈی رسول، شاہین آباد، نصر آباد، لالیاں، ان تمام اسٹیشنوں پر قادیانی ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، قادیانی جماعت کو باخبر کیا۔ 22 مئی کے واقعہ کے بعد مرزا ناصر احمد کے حکم پر قادیانی جماعت کے جناب مرزا طاہر صاحب یہ چل کر گئے بھٹو صاحب کے پاس اور جا کر کہا کہ بھٹو صاحب، الیکشن میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ پرائم منسٹر ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ہمارے حضرت مرزا قادیانی کے خلاف نعرے لگائے گئے اور وہ طلباء نے نعرے لگائے تھے۔ بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اگر ان کی شکایت پر میں قادیانی جماعت کے کہنے پر ان طلباء کا ایکشن لیتا ہوں، تمام تر کالجز، یونیورسٹیز، مسجد و ممبر و محراب، علماء، خطیب، سبھی میرے خلاف ہو جائیں گے۔ کوئلے کی دلالی میں نے کیا لیا کہ قادیانیوں کی حمایت کرتے کرتے میں اپنی عزت گوا بیٹھوں۔ جناب بھٹو صاحب انتہائی ذہین آدمی تھے، انہوں نے فوراً پیترا بدلا، مرزا طاہر کو کہا کہ طاہر، میں تو سمجھتا تھا کہ قادیانی لابی تم بڑے طاقتور ہو، مجھے پتا چلا کہ تمہارے جیسا تو دنیا کے اندر بزدل کوئی نہیں۔ 4 طالب علموں نے نعرے لگائے، تم ان کی شکایت لے کر میرے پاس آ گئے، 4 طالب علموں کو بھی تم نہیں سمجھا سکتے۔
اب مرزا ناصر بے وقوف سمجھا نہ کہ بھٹو صاحب نے چکر دیا، وہ واپس آیا، قادیانی جماعت نے تیاری کی، 2000 سکولز کے طالب علم، جوڈو کراٹے کے ماہر، انہی ریلوے اسٹیشن پر اکٹھا کیا گیا۔ ان کے پاس لوہے کے ہنٹر، ان کے پاس ہاکییں، ان کے پاس آہنی مکے، انہی باقاعدہ تیار کیا گیا۔ ادھر وہ اسٹیشن ماسٹر بتاتے رہے کہ ٹرین اب فلاں جگہ پہنچی، فلاں جگہ، فلاں جگہ۔ جس اسٹیشن پر ٹرین رکتی رہی، قرب و جوار کے قادیانی ان بوگیوں کے ساتھ ملنے والی بوگیوں میں سوار ہوتے رہے۔ اب جب چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی، ٹرین کے اندر جو قادیانی تھے انہوں نے دھکے دے کے دروازے توڑے، شیشے توڑے۔ جو باہر قادیانی تھے انہوں نے اندر یلغار کی، طالب علم برتھوں پر سوئے ہوئے، انہیں خیال بھی نہیں تھا کہ کیا ہمارے اوپر قیامت بیتنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے انہیں مارا، پیٹا، زخمی کیا، برتوں سے اتار کر پلیٹ فارم پر پھینکا۔ پلیٹ فارم پر جو 2000 قادیانی اوباش کھڑے تھے، انہوں نے ان طلباء کو لیا، ان کو لیتے بوری کی طرح پلیٹ فارم کے اوپر بچھاتے اور ان کی کٹائی شروع کر دیتے۔ کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی پیشانی پھٹی، کسی کا سر پھٹا، کسی کی ہنسلی ٹوٹی، کسی کی پسلی، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی گردن۔ مار مار کے قادیانیوں نے ان طلباء کو ادھموا کر دیا۔ چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے 2 منٹ رکنے کا ٹائم، اس دن قادیانی اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر نے 1 گھنٹے تک ٹرین کو روکا رکھا تاکہ قادیانی جماعت ان طالب علموں کو مار مار کر اپنے ارمان اور حسرتیں پوری کر سکے۔ میرے بھائیوں، ہر ظلم روا رکھا گیا، طالب علموں کے لیے چلنا پھرنا 2 بھر کر دیا گیا، لیکن اس کریم کے کرم کے دیکھیں، اس کے بعد چناب ایکسپریس چنیوٹ چک جھمرا سے ہو کر فیصل آباد پہنچی۔ پہلے وہاں کے مسلمانوں کو ریلوے کے کنٹرولر کے ذریعے اطلاع ہو گئی، پورا شہر اسٹیشن پر امڈ آیا، طلباء کی مرہم پٹی کی گئی۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ آپ حضرات کی بیدار مغز دینی قیادت مجلس تحفظ ختم نبوت نے میرے بھائیوں فیصل آباد سے لے کر ملتان تک درمیان میں سر شمیر ہے، گوجرا، ٹوبہ، شور کوٹ، عبدالحکیم، مخدوم پور، خانے بال، ملتان، ہر اسٹیشن پر بتا دیا جہاں سے ٹرین گزرتی گئی تحریک کا رخ بنتا گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، قادیانیوں کے اس سنگین واقعہ کے نتیجے میں قدرتی طور پر ایک ایسی تحریک منظم ہوئی۔ جناب بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ اس تحریک کو لمبا کریں گے، لٹکائیں گے تو یہ تحریک ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں علماء کرام نے کہا، ہماری قادیانی جماعت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، بس میں نہیں جاتا اس کے دکان پر، اس نے میرے باپ کی توہین کی۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم باپ کے دشمن کے دروازے پر جاؤ؟ اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا۔ لیے پھرتے ہیں UN اور اس کے چارٹر کو، اگر دنیا کے کچھ حق ہیں تو میرا بھی کوئی حق ہے، میں نہیں جاتا اس کی دکان پر۔ جب مسلمانوں نے بائیکاٹ کی مہم شروع کی،
کہ جن کا حضور سے تعلق نہیں، مل کے کہہ دو ہم سے بھی ہمارا ان کا کوئی تعلق، ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق۔ اس فارمولے پر عمل کیا کیا؟ ہر نماز کے بعد ہر خطیب صاحب، امام صاحب اپنی مسجد میں کھڑے ہو جاتے، سٹیج بنانے کی، صدارت کا اعلان کرنے کی، سپیکر لگانے کی، منظوری لینے کی، پینا فلیکس کی تیاری کی، پبلک کو اکٹھے کرنے کی، منظوری لینے کی، خطیب کے بلانے کی، نعرے لگانے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ادھر سلام پھیرا، ادھر خطیب کھڑے ہوئے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے، وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ختم نبوت کا نعرہ لگتا، ایک پیسہ خرچ کیے بغیر کراچی سے لے کر خیبر تک بلا مبالغہ لاکھوں مساجد کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک 5 وقت میں ختم نبوت کا پیغام پہنچ جاتا۔ جناب بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ علماء نہ جلوس نکالے، نہ احتجاج کریں، نہ منظوری لیں، نہ سپیکر، نہ منظوری، یہ جس طرح ٹھنڈے ٹھنڈے اس تحریک کو چلا رہے ہیں، اگر یہ انہوں نے انداز اختیار کیے رکھا تو یہ سال تک بھی اپنی تحریک کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اور اگر 1 سال کے بعد ان کا مطالبہ ماننا ہے تو مجھے آج مان لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی حضرات علماء کرام کے ساتھ، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں 7 ستمبر کو قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی، جون کے مہینے میں بجٹ کے بعد قادیانی ایشو کو ہم قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں قادیانی جماعت کا چیف گرو اور ان کا لاڈ پادری مرزا ناصر تھا۔ ادھر بھٹو صاحب کا اعلان چھپا کہ ہم مسئلے کو لے جائیں گے قومی اسمبلی میں۔ ادھر مرزا ناصر احمد نے درخواست لکھی، پرائم منسٹر کو بھیجی کہ اگر قومی اسمبلی میں آپ قادیانی ایشو پر بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بلا کر ہمارا یعنی قادیانی جماعت کا موقف بھی سنا جائے۔ اگلے دن جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، ان حضرات کو بلایا، قادیانی جماعت کا خط ان حضرات کے سامنے رکھا۔ بھٹو صاحب سوچ رہے تھے پتہ نہیں حضرات علماء کرام قادیانی جماعت کو سامنے بٹھانے پر راضی ہوں گے یا نہیں۔ ادھر قادیانی جماعت کا خط آیا، حضرت مفتی صاحب نے پڑھا، خط بند کر کے بھٹو صاحب کو دیا۔ بڑی بے تابی کے ساتھ بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب، ہم قادیانیوں کو چوکوں چوراہوں میں، گلیوں کوچوں میں، بستیوں شہروں میں، پہاڑوں دریاؤں صحراؤں میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ یہ قادیانی جماعت تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئی۔ اگر ان کو شوق ہے قومی اسمبلی میں اپنے عقائد وضاحت دینے کا، 1 منٹ ضائع کیے بغیر آپ قادیانی جماعت کو سرکاری طور پر مطلع کریں کہ وہ آپ کی دعوت پر قومی اسمبلی میں آئے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا مسلمان دیکھے گا کہ ہم اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا کیسے کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔
یہ باتیں کیے بغیر مجھ مسکین کی اگلی بات آپ کو سمجھ نہ آنی تھی، اس لیے میں ان جزیات کے میں پڑ گیا۔ اب میری درخواست سنو۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ آج کل قادیانی کہتے ہیں کہ کسی جماعت کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ قومی اسمبلی اس کے عقائد کا فیصلہ کرے۔ میں نے قادیانی جماعت کے سربراہ سے کہا کہ یہ تمہارا واویلا بعد از مرگ واویلا ہے۔ اگر کسی اسمبلی کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، تم نے خود درخواست لے کر تم قومی اسمبلی کی کارروائی کا حصہ کیوں بنے تھے؟ قومی اسمبلی میں تمہارا جانا، جا کر اپنا موقف پیش کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم بھی سمجھتے تھے کہ قومی اسمبلی کو قانون سازی کا حق حاصل ہے۔ آج شکست کھا گئے ہو، بہانہ بناتے ہو تو یہ تمہارا مقدر۔ میرے بھائیوں، اب کوئی وہ راز نہیں رہا۔ سرکاری سطح پر قومی اسمبلی کی وہ کارروائی چھاپی گئی۔ آپ حضرات کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے پوری کارروائی کے 21 حصے تھے، کوئی 50 ایک اجلاس کے، کوئی 50 صفحے کا، کوئی 250 صفحے کا، کوئی 150 صفحے کا۔ ہم نے ان 21 حصوں کو 5 جلدوں کے اندر شائع کر کے قادیانی جماعت کا وہ قرض اتارا۔ ہم نے اسے نیٹ پہ ڈالا۔ بلا مبالغہ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے کروڑوں افراد نے اس کا مطالعہ کیا، اور وہ آج آپ حضرات کے ایک انگوٹھے کے نیچے ہے۔ آپ یوں کر کے ایک بٹن دبائیں، پوری قومی اسمبلی کی کارروائی پھولوں کی طرح کھل کے کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ قادیانی جماعت کا ہم نے یہ بھی قرض اتارا، اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ دوستوں کو اندازہ نہیں کہ روئے زمین کے کس طرح پڑھے لکھے خاندان قادیانیت ترک کر کے دوبارہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی، جب چھاپ کر ہم نے ان کے منہ پہ ماری، آج اس سے جان چھڑاتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنو مجھ مسکین کی درخواست۔ 7 ستمبر کی شام کو قومی اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے قومی اسمبلی کے ارکان کو ڈی سی اوز کے ذریعے پابند کیا، وہ اسمبلی کے اجلاس میں تشریف لائے۔ اگلے دن کارروائی شروع ہوئی، سپیکر نے صدارت سنبھالی، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر نے رولنگ دی، پہلی قراردادیں واپس۔ متفقہ طور پر جو قرارداد پیش ہوئی تھی عبدالحفیظ پیرزادہ نے وہ پیش کی، جناب سپیکر بھٹو صاحب نے بھی تائید کی، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی ان کی تائید کے بعد اب اس قرارداد کو ووٹنگ کے لیے پیش کرنا تھا۔ سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ان کا خیال تھا جو تائید میں ووٹ دیں گے، اس دن 130 ممبر اس اجلاس کے اندر موجود تھے۔ میرے بھائیوں، ان کا خیال تھا کہ جو تائید میں ووٹ دیں گے ان کو شمار کر لیں گے، پھر کہیں گے جو اس کے خلاف ہیں وہ کھڑے ہوں، ان کو شمار کر کے نتیجے کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے، مجموعی طور پر 96 گھنٹے اور 21 اجلاس منعقد ہوئے خالصتاً قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں۔ میرے بھائیوں، اب قرارداد پیش ہوئی، جناب سپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے بھائیوں، اس اجلاس میں
پاکستان پیپل پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، کوئی ایسی جماعت نہیں سیاسی جو اس کی نمائندگی نہ ہو۔ انہوں نے قرارداد کے لیے کہا کہ جو تائید میں ہیں ہاتھ کھڑے کرے۔ اس پورے اجلاس میں مسلمان ممبر بھی تھے، غیر مسلم ممبر بھی، اس اسمبلی کے۔ اب قرارداد پیش ہوئی، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ اسپیکر نے اعلان کیا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ پوری اسمبلی کے جتنے ارکان آج اسمبلی کے اجلاس کے اندر موجود تھے، دنیا نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کرے۔ مارے احترام کے پورے اسمبلی کے ممبران کے گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ایک حاضر ممبر ایسے نہیں تھا جس نے قرارداد کی مخالفت کی ہو۔ ایسے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا شارٹ کر رہا ہوں۔ وہ قرارداد منظور ہوئی۔ یہ بات ہے 7 ستمبر 1974 کی۔ آج آپ اور میں 9 ستمبر کی شام یہاں ملک بال 2022 میں یہاں پر جمع ہیں۔ میرے بھائیوں، 48 سال ہو گئے اس بات کو، 2 کم 50 سال۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد محترمہ، محترمہ کے بعد محترم، پھر محترمہ، پھر محترم، ان کے بعد پرویز مشرف، ان کے بعد میرے بھائیوں معین قریشی بھی آئے، شوکت صاحب بھی آئے، ان کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب بھی آئے، آپ حضرات جانتے ہیں ان کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا زرداری صاحب بھی آئے، گیلانی صاحب بھی آئے، نواز شریف صاحب بھی آئے، خاقان عباسی بھی آئے، یکے بعد دیگرے یہ حکمران آتے رہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ابھی آج بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے، نہ میں کسی کی تائید کر رہا ہوں نہ کسی کی تردید کی۔ تیری پسند جدا، میری پسند جدا، تم دنیا کی بات کرو، میں تو بات کرتا ہوں محمد عربی کی۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، 50 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میرے بھائیوں یہ حکمران آئے جن کے میں نے نام لیے، بعض ایسے بھی ہوں گے جن کا میں نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس پورے 50 سال میں یہاں سے قادیانی اٹھے، روئے زمین کے جتنی کافر مملکتیں تھیں، ایک ایک کافر ملک کے پاؤں کے، کافر ملک کے بادشاہوں کے پاؤں پر جا کر، صدور کے پاؤں پر جا کر انہوں نے اپنی ناک رگڑی، پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بوٹ پالش کیے، اپنے ان کے تلووں کو چاٹا۔ میرے بھائیوں ہر ذلت آمیز طریقہ کار اختیار کر کے قادیانی جماعت یہ چاہتی تھی، پاکستان کے حکمرانوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ کسی طرح وہ قانون ختم کر دیا جائے۔ ملک وال کے دوستوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، توجہ کریں مجھ مسکین کی بات کی طرف۔ 1-2 دن کی بات نہیں، 50 سال یعنی نصف صدی کی بات ہے۔ اس نصف صدی میں روئے زمین کے تمام کافر ملکوں کی طاقت لگوائی پاکستان کے خلاف کہ کسی طرح وہ قانون ختم کر دیا جائے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس نصف صدی کی لڑائی میں قانون ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس کی زیر زبر میں بھی کوئی ماں کا لال تبدیلی نہیں کر سکا۔ آپ حضرات جائیں تو یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا۔ مل کے کہہ دو نا، پاکستان جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہے رہے گا۔
سنو، پاکستان بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم قانون کو تبدیل کر دیں گے، قانون کو ختم کر دیں گے، تو میں ان سے کہتا ہوں انتظار کس چیز کی؟ گھوڑا بھی موجود ہے، میدان بھی موجود ہے، سوار بھی موجود ہے۔ جو کل ہونا ہے آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ اور جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ جن کا عقیدہ ہے کہ کوئی اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مل کے کہہ دو یہ قانون ختم ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پوری توانائی سے کہو کہ یہ قانون ختم ایسے نہیں، جو کہتے ہیں نہیں ہوگا زور کے ساتھ کہو کہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا، رب محمد کی قسم کبھی نہیں ہوگا۔ سنو، میں عرض کرتا ہوں، آج تو اس کے ہم نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دور نہ جائیں، ابھی کل کی بات ہے، 2 مہینے پورے نہیں ہوئے، 10 محرم کو اسی سال میرے بھائیوں میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی، اس کی عدالت میں قادیانیت سے متعلق کیس پیش ہوا سپریم کونسل میں۔ میرے بھائیوں، 2 مہینے تک قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، اس حالت میں کہ قادیانیوں نے باہر کی طاقتوں سے کہلا کر صدر اور وزیر اعظم پر دباؤ ڈالا۔ ادھر عدالت لگی ہوئی ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، وکلاء بھی، قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے۔ قادیانی کرو فر کے ساتھ آئے، مسلمان مسکینی کی حالت میں کتابیں اٹھا کے آئے۔ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، مسلمانوں کو محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ 2 مہینے تک کیس چلا، آج سے 2 مہینے تک کیس چلا۔ 10 محرم کو اسی سال وہاں کی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے آپ کے ملک نے ان کو کافر قرار دیا، شام نے، مصر نے، وہ میرے بھائیوں عرب امارات کی حکومتوں نے، سعودی عرب نے۔ میرے بھائیوں، میں اب عرض کرتا ہوں کہ جنوبی افریقہ کی عدالت سپریم کونسل نے بھی کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مسلمان، اور بلند آواز سے کہ مسلمان۔ میرے بھائیوں، سنو، مجھ مسکین کی میں گزارش کرتا ہوں، آج 9 ستمبر کی شام ہے، 1 ستمبر کی شام کو یعنی آج سے 1 ہفتہ پہلے، گزشتہ جمعرات کو، ایک کل گزری ہے، اس سے پچھلی جمعرات کو کراچی کے اندر ختم نبوت کی کانفرنس تھی۔ میرے بھائیوں، اس کانفرنس سے 2 دن پہلے اللہ نے کرم کیا کہ منگو پیر کالونی میں 19 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے پشاور میں حضرت مولانا مفتی شہاب الدین کے ہاتھ پہ میرے بھائیوں 11 مجلس میں، سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، 11 آدمیوں نے ایک مجلس میں قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، آج سے کچھ عرصہ صادق آباد میں ہمارے وہاں پر ایک مل آنر ہے، اس مل آنر نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اس شادی میں اس نے قادیانیوں کو بھی بلایا، اپنے پارٹنروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی دعوت دی۔ پورے مسلمانوں میں سے سوائے 2 مسلمانوں کے کوئی آدمی اس کے ولیمے میں شامل نہیں ہوا۔ اگلے دن وہ مسلمان جو شریک ہوئے تھے
مسجد میں آئے، مسلمانوں نے انہیں لان تان کی کہ تم قادیانی کی شادی پہ گئے۔ رفتہ رفتہ اس مل اونر قادیانی کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، اس نے پیغام بھیجا کہ آپ پہلے تو میں نے دعوت کی، تم میں سے آیا کوئی نہیں، صرف 2 آدمی آئے، اب تم نے ان پر بھی پابندی لگا دی، تم ان کو تبلیغ کرتے ہو، مجھے کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرات علماء کرام نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بلاتے ہیں سر کے بل چل کر آنے کے لیے تیار، اور اگر تم ہمارے پاس آؤ تو تمہارے لیے پلکے بچھانے کی خاطر تیار۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں آ گیا وہ قادیانی۔ اس نے آتے ہی ہمارے عالم دین مولانا مفتی راشد مدنی کے سامنے کہا کہ مجھے 2-2-4 کی طرح سمجھاؤ کہ قادیانی کیوں کافر ہیں۔ لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں جاتا، صرف نام منتے کی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں، واضح طور پر مجھے سمجھاؤ۔ ہمارے عالم دین نے کہا بیٹھے میں سمجھاتا ہوں۔ وہ قادیانی بیٹھے، ہمارے اس عالم دین نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید نے حضور کو خطاب کر کے کہا محمد الرسول اللہ، تو اس سے مراد محمد عربی کی ذات ہے۔ اس قادیانی کو خطاب کر کے کہا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آج ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں بھی محمد الرسول اللہ ہوں، تو ایسا آدمی کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ اس نے کہا ایسا آدمی تو کافر ہے۔ انہوں نے کتابیں نکالی، مرزا کے حوالے دکھائے کہ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ مرزا کا یہ آیت محمد عربی پر قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ حضور کو اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ محمد الرسول اللہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی محمد بھی تو ہے، رسول اللہ بھی تو ہے۔ جس وقت یہ عبارت دکھائی اس آدمی کی چیخ نکلی، اس نے کہا کہ مرزا اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو وہ کافر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور سرور کائنات کے مقام و منصب پر کوئی آدمی ناجائز قبضہ کر کے معاذ اللہ خود کو کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، آپ بتائیں ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ بولو، سارے بولو، زور کے ساتھ بولو۔ آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس سے زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہنگ لگے گی نہ پٹکڑی، رنگ بھی چوکھا۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی ماں کا لال یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، 2-2-4 کی طرح مسلمانوں تم بتاؤ ایسا آدمی مسلمان ہے یا کافر؟ زور سے بولو، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنا بلند آواز سے بولو، ایسا مسلمان ہے یا کافر؟ اب ہمارے عالم دین نے کتاب نکالی کہ یہ مرزا محمود کا بھائی، مرزا قادیانی کا بیٹا، اس کا نام بشیر احمد ایم، مرزا قادیانی کا نام نہاد صحابی اور اس کا بیٹا، یہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر لکھتا ہے کہ محمد عربی نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ ایک دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں نہ آئے، دوسری دفعہ وہی محمد الرسول اللہ غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر دوبارہ آیا ہے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا، آپ بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو، زور سے بولو، حضور کے طرفدار بن کر بولو۔ تم فرش پہ بولو گے تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی۔ یقین سمجھو، جس طرح حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح محمد عربی کے دشمن کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ قادیانیوں سے ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں،
اگر ایک آدمی آج قادیانیت کو ترک کرتا ہے، میں اپنے شیخ اور شیخ زادہ کی موجودگی میں آپ کے سامنے حلفیہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر آج ایک آدمی قادیانیت کو ترک کرتا ہے تو میں اپنے سے اسے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نسلی گناہگار مسلمان ہوں۔ جس نے آج قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا، میرے بھائیو، اسلام اس کو پہلا گفٹ یہ دیتا ہے کہ اس کے سارے پہلے گناہ، الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان ساتھیوں نے جس وقت حوالے دکھانے شروع کیے، اس آدمی نے رو پڑا، اس نے کہا جی پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کے اعلان کرا دو کہ میں مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہوں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے گونجنے چاہیے در و دیوار، آواز جائیے کوچہ و بازار تک آپ کی کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو اپنے آپ کو یہ کہے قادیان کا دہقان، جس کی نہ عقل نہ شکل، جس کی نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ عمل نہ حیا نہ شرم، انگریز کا ٹاؤٹ و دیوس، وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ بولو بھائیو، بولتے نہیں ہو، ایسا مسلمان ہے یا کافر؟ اب ہمارے ساتھیوں نے حوالے دکھائے، اللہ نے توفیق بخشی، وہ قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اس نے اسلام قبول کیا۔ دور کیوں جاتے ہو؟ آپ کے علاقے کے ممتاز عالم دین، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب، میرے بھائیوں حضرت مولانا قاری عبد الواحد، جناب رانا صاحب، یہ کونسلر بھی ہیں۔ ان حضرات کو پتہ چلا کہ وہ گوندل منڈی کے قریب غالباً چک نمبر 30 ہے، جی بہوال کے قریب چک نمبر 20۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک خاندان کے کچھ افراد نے کہا کہ ہم قادیانی عنوان پر گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے یہ حضرات تشریف لے گئے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھے، 4 گھنٹے تک بحث ہوتی رہی، وہ سوال کرتے رہے، علماء ہمارے حضرت مولانا عبد الماجد قادیانیوں کی کتابوں سے حوالے نکال کر دیکھتے رہے، اور جس وقت دعا کا وقت آیا، دنیا نے دیکھا کہ قادیانیت سامنے پڑی تڑپ رہی تھی، اسلام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ان لوگوں نے بھی میرے بھائیوں قادیانیت ترک کی، اسلام قبول کیا۔ میں آپ کے اور ان حضرات کے درمیان آپ کے ساتھی ملک وال کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان دوستوں کو دعوت دی، وہ آج سٹیج پر موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ ان کی زیارت بھی کریں گے، انہیں مبارکباد بھی دیں گے، انہیں یقین بھی دلائیں گے کہ کل بھی ہماری ان سے کوئی عداوت نہیں تھی، آج بھی ہماری کوئی ان سے عداوت نہیں۔ ہماری آل اولاد بہن بھائیوں سے زیادہ ہمیں یہ عزیز ہیں، اس لیے کہ یہ جب تک سنو، میں قادیانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج تم قادیانیت ترک کر دو ہمارے بھائیوں، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، کوئی آپ کے ہمارے درمیان امتیاز روا نہ ہوگا، لیکن جب تک تم نے قادیانیت کا جوا اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے، پھر یاد رکھو رب محمد کی قسم، سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں، کوئی رعایت نہیں۔ کل بھی ہمارا اعلان تھا، آج بھی ہمارا اعلان ہے، یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ
جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو کیا جائے گا، بہادروں کی طرح کہو کہ کیا جائے گا۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔